سنان مسکرائے بغیر رہ نہ سکا۔ اس نے فرش پر رکھی کافی کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی۔ کافی بالکل یک ہو چکی تھی۔ اس نے بمشکل ایک گھونٹ نگلا اور پیالی دوبارہ فرش پر رکھ کر انگلیاں چاٹنے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ساتھ والی کرسی پر لیٹا سرخ کوٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ نہایت غیر معقول اور انتہائی غیر دوستانہ تھا۔ زیادتی بہرحال اس کی اپنی تھی۔ بھلا مزے سے سوتی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کے کان میں اس طرح تان لگا دینا کہاں کی شرافت ہے؟ معذرت کرنی چاہیے، سنان نے فیصلہ کیا۔ ہیلو، اس نے کوٹ کے کالر سے مخاطب ہو کر سرگوشی کی۔ کوٹ ساکن پڑا ہے۔ میں نے کہا۔ ہیلو، سنان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ اوہ، کیا مصیبت ہے؟ سونے بھی نہیں دو گے یا نہیں؟ کوٹ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ نہایت برہم نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل آپ سے میرا مطلب ہے کہ مجھے بے حد افسوس ہے میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈرا دیا۔ سنان کے لہجے میں معذرت تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ لڑکی نے دونوں مٹھیاں پیچ کر ننھے بچوں کی ماند اپنی آنکھیں ملیں۔ اب فرانس جا رہی ہیں؟ سنان کے منہ سے بے اختیار وہی جملہ نکل گیا جس پر اس سے قبل ہنگامہ ہو چکا تھا۔ اور نہیں تو کیا یہ اسٹیمر افریقہ جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اسٹیمر پر سوار تمام مسافر۔ اس نے انگلیاں نچا کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور خود بخود مسکرانے لگی۔ اس وقت سنان کا جی چاہا کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی سرخ کوٹ ہوتا تو وہ جواباً ایک لمبی اونگ کر کے اسے اوڑھ کر وہیں کرسی پر لمبا پڑ جاتا۔ میں صرف معذرت کرنا چاہتا تھا۔ سنان اپنی خفت مٹانے کی خاطر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سمندر سے اب بھی ہلکی ہلکی پھوار ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس لیے سگریٹ نہ جل سکا۔ اور کچھ؟ لڑکی نے کوٹ کا کالر آنکھوں سے سرکا کر نیچے کر لیا۔ واقعی وہ خوبصورت تھی۔ کچھ نہیں، سنان نے جلا کر سگریٹ پھینک دیا۔ اب آپ سو سکتی ہیں، ہرگز مخل نہیں ہوگا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمیں فرانس کے ساحل کی پہلی جھلک دکھائی دینے لگے گی۔ لڑکی نے ایک اچپٹی ہوئی نگاہ اپنی چکور چکاتی ڈائل والی گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب تو سو کر کیا کروں گی؟ سنان خاموش بیٹھا رہا۔ کیا تم پہلی مرتبہ فرانس جا رہے ہو؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر سنان کی جانب دیکھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میں تو ہر سال جاتی ہوں۔ آپ بھی اس بوڑھے اسکاٹ کی طرح ہر ہفتے کیوں نہیں چلی جاتی؟ سنان نے یوں ہی ہانک لگائی۔ کون سے بوڑھے اسکاٹ کی طرح؟ اپنا یار ہے؟
نیچے قہوہ خانہ میں بیٹھا وسکی پی رہا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں اب اس کی حیرت سے پھیل گئیں۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ ہر سال فرانس جاتی ہیں۔ سنان کا موڈ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ ہاں بالکل۔ پھر لڑکی پھر گویا ہوئی، وہ اس لیے کہ میرا باپ انگریز ہے اور ماں فرانسیسی تھی۔ ہاں مر چکی ہے۔ حیرت ان گیچیوں پر آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کیونکہ فقرہ اردو میں ادا ہوا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، لڑکی نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے اپنی زبان میں افسوس کا اظہار کیا تھا۔ سنان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ اندوہناک سانحہ کب ہوا تھا؟ تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، لیکن ہر سال فرانس جانے سے اس کا تعلق ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے بالکل بچوں کی طرح خوش ہو کر پھر کہنا شروع کیا۔ میری خالہ پیرس میں رہتی ہیں۔ ڈیڈی ڈیئر مجھے گرمیوں میں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں وہاں کرسمس تک رہتی ہوں، یعنی 25 دسمبر تک۔ سنان نے لقمہ دیا۔ تمہارے ہاں کرسمس کیا جون میں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کرسمس سرے سے ہوتی ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ 25 دسمبر کا دن تو ہر ملک میں آتا ہے۔ ہاں لیکن کرسمس ہر ملک میں نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں اور کرسمس نہیں مناتے۔ عجیب بات ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا۔ میرا خیال تھا کہ کرسمس تمام ملکوں میں منائی جاتی ہے۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھیں۔ ہر مرتبہ آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہو، پوری بات ہی نہیں سنتے۔ جی، سنان نے سر جھکا لیا۔ اب نہیں ٹوکوں گا۔ جانے میں کیا کہہ رہی تھیں؟ لڑکی نے منہ بنا کر کہا۔ آپ کا باپ انگریز ہے، ماں فرانسیسی تھی، مر چکی ہے۔ خالہ پیرس میں، کرسمس۔ ہاں ہاں، تو میں کرسمس تک پیرس میں رہتا ہی ہوں اور پھر واپس تو تنگم چلی جاتی ہوں۔ ویسے پیرس میں انگلستان کی نسبت سردی کا موسم قدرے خوشگوار ہوتا ہے۔ مجھے سردی بالکل پسند نہیں۔ سنان اب اس لڑکی معصوم باتوں میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ بے پناہ بے ساختگی تھی ان میں۔ کہتے ہیں ہر تہذیب یافتہ انسان کے دو ملک ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا اور دوسرا فرانس۔ آپ پر یہ روایت 100% صادق آتی ہے۔ سنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرانس کی بجائے پیرس کہنا چاہیے۔ پیرس بے حد حسین شہر ہے، خاص طور پر دریائے سین اور اس کے خاموش کنارے۔ یہاں میں ہمیشہ شام ڈلے سیر کو نکل جاتی ہوں اور رات گئے تک اکیلی گھومتی رہتی ہوں۔ اکیلی؟ ہاں بالکل اکیلی۔ سنان سوچنے لگا کہ پیرس جیسے شہر میں اتنی حسین لڑکی کو لوگ اکیلے کیسے گھومنے دیتے ہیں۔ صبح و کاذب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور جنگلے کے اوپر
रस्से से लटकते हुए कमकमों की रोशनी अब मांद पड़ती जा रही थी। स्टीमर के गिर्द फैला हुआ समंदर, जो पिछली शब एक मुहिब अफरीब की मांद चंगाड़ रहा था, अब एक वसी सरजमी सहरा की मांद खामोश और पुरसकून लेटा हुआ था। हवा भी थम चुकी थी। दूर उफक पर एक हल्की सी किरण लकीर सी उभरी। फ्रांस, लड़की ने लकीर की जानब इशारा करते हुए सनान को बताया। हाँ, फ्रांस, जिसकी सरहदें हिस्पानिया को छूती हैं। हिस्पानिया में अंदलस नाम का एक सूबा है। यहाँ करतबा, शबीला और गरनाता जैसों पर फंसों शहरों के अवान और महराब मेरे इंतज़ार में हैं। हिस्पानिया देखने के बाद तुम कहाँ जाओगे? घर। और घर कहाँ है? सनान हंस दिया। मैं अपना तारफ़ तो करवाना भूल ही गया। मैं पाकिस्तानी हूँ और एक कदीम शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। क्या इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने की गर्ज से आए थे? मैं कहीं भी किसी गर्ज से नहीं जाता। लोगों के नज़दीक बेमकसद आवारा गर्दी, जिसे मैं सियाहत का नाम देता हूँ, मैं सियाह हूँ। सियाहों के नाम भी तो हुआ करते हैं। सनान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे सनान कहते हैं और मेरा नाम पास्कल है। लड़की ने अपना नन्हा मुन्ना हाथ आगे कर दिया। सनान के बारी और गर्म हाथ ने उसकी सारी खनकी जज़्ब कर ली। मैंने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे किया था, थामने के लिए नहीं। ओहो, सॉरी। सनान ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। तुम कितने खुशकिस्मत हो जो आज़ादी से घूम फिर सकते हो, पास्कल कह रही थी। इसमें खुशकिस्मती से ज़्यादा जुनून का हाथ है। सियाहत का जुनून जो फसल गुल आते ही ऊद कर आता है। दोस्तों की राय में हर दूसरे तीसरे साल मेरा दिमाग उलझ जाता है और मेरे जहन में सुनहरी वादियाँ और जुलजल करती झीलें उभरने लगती हैं और फिर मुझसे निचला नहीं बैठा जाता और मैं चंद तारीख़ की किताबें और मुख्तसर सा सामान कंधे पर रख कर अपने शौक़ की तमील के लिए निकल खड़ा होता हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह सामान कंधे पर रख, पासपोर्ट जेब में डाल, मज़े से दुनिया की सियाहत पर निकल सकूं। पास्कल ने उदास होकर कहा। इंतज़ार किस बात का है या किस का है? इंतज़ार एक शहज़ादे का है जो मेरे बदन में चुभी हुई सुइयां निकाल कर मुझे अज़ली नींद से बेदार कर दे। सनान के पल्ले कुछ ना पड़ा। मेरे लिए तो एक दीवाने का ख्वाब है। वो बेहद आरज़ूदा नज़र आ रही थी। सनान ने पहली मर्तबा इसे गौर से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आँखें गहरे नीले रंग की थी और सतवां नाक सिरे पर कदरे ऊपर को उठी हुई। सुर्ख सफ़ेद गोल चेहरे पर छोटे कटे हुए बाल बेहद भले लग रहे थे। पिछली शब को तारीखी में वो इसे अच्छी तरह नहीं देख सका था। वो यकीनन बेहद हसीन थी।
سنان نے سوچا اگر اس لڑکی کو مردانہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا بن سکتی ہے۔ صوبیدار دل نواز خاں کی بتائی ہوئی 2 باتوں میں سے ایک تو پیرس کے بارے میں درست ثابت ہو گئی ہے، اب دیکھیں دوسری کا کیا بنتا ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے سنان کی طرف یوں دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ پھر مجھے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔